ہم نے موسیٰ کو یہ آیات دے کر کے بھیجا کہ آپ اپنے قوم کو ان تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لائیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اور اس تاریکی سے نکالنے کے لیے، روشنی کی طرف لانے کے لیے آپ اپنی قوم کو اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ اپنی قوم کو اس سے نکال کر کے تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، پھر کوئی دن اللہ کی طرف منسوب کیسے ہوا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ پوری روئے زمین اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالی مکان میں متمکن ہونے سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود مساجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کعبہ مکرمہ کو بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ پوری روئے زمین تو بنائی ہوئی اللہ پاک کی ہی ہے، مگر اس پوری روئے زمین سے زمین کا یہ حصہ جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی صورت پہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا، یعنی جو صورت اللہ کو پسند تھی، محبوب تھی، اس صورت پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہونے کے ناطے کلام اللہ ہے، اس میں تفریق کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ بعض سورتوں کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے، یعنی قرآن ہونے کے ناطے سب قرآن ایک ہے، لیکن قرآن کی جس آیت میں اللہ کا ذکر ہے وہ آیت بنسبت ان آیتوں کے جس میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کا ذکر ہے اس پہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ نبی تمام نبی ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، کوئی تفریق کی کسی طرح کی گنجائش نہیں، لیکن تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ تو تمام مکانات، تمام ایام اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو دن اللہ کی یاد دلانے والا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پہ عذاب اتارا، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ نعمتوں کی بارش کی، جس دن سے خواہ وہ شوق کی راہ سے یا خوف کی راہ سے اللہ کی طرف آدمی متوجہ ہو، جس دن کوئی ایسا واقعہ ہو جس واقعے کو سن کر خوف یا شوق دونوں میں سے جس اعتبار سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، واقعے کا وہ دن ایام اللہ میں شامل ہوگا، کیونکہ اس دن کو جب ذکر کریں گے تو اللہ کا وہ واقعہ یاد آئے گا جو اللہ نے انجام دیا ہے، اور اس سے اللہ کی طرف لوگوں کے قلوب متوجہ ہو۔ ان دنوں کو یاد کرنے پہ آیتیں، نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ آگے کی آیت جو آپ کے لیے خاص طور سے ہے، ان فی ذالک لآیہ، ایام اللہ میں بلا شبہ نشانیاں ہیں، اور ایک دو نہیں، آیات۔ ایک تو ان کی تاکید، اور پھر آیات میں لام کی تاکید۔ اور قرآن وہ محکم کتاب جس میں بغیر تاکید کے اتنا یقین، جتنا یقین کسی اور کی تاکید سے نہیں ہو سکتا، اس کلام حکیم کے اندر اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانی اس کے لیے ہے جو صبار اور شکور ہوگا۔ اسی صبار اور شکور پہ آپ کو نظر رکھنی، کیونکہ جب ہم خانقاہ آتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، مشائخ کی صحبت میں رہتے ہیں، جتنی دیر تک تقریر سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، کچھ معاملات کنٹرول میں رہتا ہے، جیسے یہاں سے گئے پھر ہماری زندگی وہی حسب سابق، یہاں کی باتوں کا یا کہیں کی باتوں کا اثر ہم اپنی زندگی میں دیر تک کیوں نہیں رکھ پاتے؟ ہمارا جو رابطہ اور تعلق اللہ رب العزت سے قائم رہنا چاہیے وہ قائم رہ کیوں نہیں پاتا؟ اس کے لیے ہمیں صبار ہونا پڑے گا اور شکور ہونا پڑے گا۔ صبار ہونے کا مطلب، صبار مبالغے کا صیغہ،
جبار فعال کے وزن پر، صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ جو چیزیں اللہ کی طرف لے جانے والی ہیں ان چیزوں سے اللہ کی طرف وہی جائے گا جو صبار ہوگا اور شکور ہوگا۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، جو صبار ہو اور شکور ہو۔ صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا، شکور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔